بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے جو ہم سب کا خالق مالک رازق ہے۔ درود و سلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ ماہ سفر کی مناسبت سے چند گزارشات میں آپ احباب کے سامنے رکھوں گا۔ ایک لمبی مدت کے بعد خطبہ جمعہ کے موقع پر آپ سے ملاقات ہو رہی ہے، اس لیے ٹائم کی تبدیلی بھی ہو چکی ہے، اس کا علم مجھے ابھی ہوا، تو اس لیے ٹائم اور مختصر ہے۔ تو میں اختصار کے ساتھ انشاءاللہ اس ماہ مبارک کے حوالے سے چند گزارشات آپ احباب کے گوشگوار کروں گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی اطاعت اور فرما برداری کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اب کل اللہ کے سامنے یقیناً سب نے جانا ہے، تو ہم اس طرح جائیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو۔ اور ایک مسلمان کی یہی کوشش ہونی چاہیے، اس کے تمام اعمال میں نیت بھی اور اس کا انحصار بھی اس ایک چیز پر ہی ہونا چاہیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اپنے اس سال کا ان مہینوں کی تعداد کا ذکر کیا۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا۔ اللہ رب العالمین کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ اللہ نے سال 12 مہینوں کا ہمیں دیا ہے، اور پھر اس کی مزید تقسیم کریں تو ہمیں 1 سیکنڈ تک کی تقسیم کا علم معلوم ہے۔ اور یہ اللہ رب العالمین نے کب دیا اور اللہ نے یہ دے کر کہاں محفوظ کر دیا، اس کا ذکر بھی اللہ نے اسی آیت مبارکہ میں کیا۔ فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ اللہ رب العالمین نے اس تعداد کا تعین کر کے کتاب اللہ میں لکھ دیا، اور اس کی تعین اللہ رب العالمین نے اس دن کی جب اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ یہ بات یہاں واضح ہو جاتی ہے۔ ہم ماہ سفر کو گزار رہے ہیں، تقریباً آدھا ہم نے گزار لیا، آج غالباً 18 یا 19 سفر ہے۔ سفر کے حوالے سے مسلمانوں کے اندر کچھ اس طرح کی چیزیں رائج ہیں جن کا کتاب و سنت سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ مہینے دیے اس وجہ سے کہ ہم ان کا حساب کر سکیں، اس کا ہمیں یہ معلوم ہو کہ اللہ رب العالمین نے مجھے یہ جو زندگی عطا کی ہے، اس زندگی میں یہ جو وقت مجھے دیا ہے، وقت جیسی نعمت اللہ نے مجھے دی ہے، اس کا میں استعمال کیسے کروں، اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، اور اس اہمیت کو جان کر میں اس کو استعمال کروں گا تو پھر میں اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی اس کو کارگر ثابت کر سکتا ہوں۔ اس کا میں ایسا استعمال کر سکتا ہوں جس سے میری ذات بھی اور میرے ساتھ منسلک ہر ذات کا اس سے فائدہ ہو سکے۔ پھر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورج اور چاند کا بھی ذکر کیا کہ انسان کے لیے ہم نے یہ سورج اور چاند کو بھی پیدا کیا۔ ان کی جو تخلیق کی ہے اس کا مقصد بھی اللہ رب العالمین نے جہاں روشنی بتایا، دھوپ بتایا، راستے دکھانے کا بتلایا، وہاں اللہ رب العالمین نے کہا لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ تاکہ تم یہ جان لو، اس بات کا علم تمہیں آ جائے، تم اس حساب کو سمجھ لو کہ مہینے اور دن کتنے تم گزار چکے ہو، اور اللہ رب العالمین کے ہاں سے تمہیں جو مہلت ملی ہے وہ کس طرح ڈھلتی جا رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے بندے کو کمزور بنایا، کمزوری کی طرف اس کو جانا، لیکن اس عرصے کے دوران اگر اس نے اپنی زندگی کے ان اوقات کا، ان معمولات کا ایسا استعمال کر لیا جس سے وہ اپنے آپ کا بھرپور فائدہ اٹھا لے۔ یہ یاد رکھیے کہ یہ خالص انسان کا اپنا ذاتی فائدہ ہے۔ میں انسان لفظ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس سے مسلمان بھی اور دیگر بھی، اب اس کا استعمال ہے کہ وہ اس کو اچھا کرے یا برا کرے، یہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ اگر وہ اس کا استعمال اچھا کرتا ہے، دین کے اندر ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے،
وہ مسلمان ہے، مزید اعمال کرتا ہے، وہ مومن بن کے اس کا بہترین صلہ پا لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کا تعارف ہمیں اس طرح کروایا۔ ماہ محرم کے بعد ماہ سفر ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا حساب اس طرح رکھنا شروع کیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب مکہ سے مدینہ آئے تو اس سال کا تعین کر کے یہ ہجری سال شروع ہو گئے، جو آج 1444 میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ ماہ محرم کے معاملات مسلمانوں کے آپ دیکھ بھی چکے ہیں اور سمجھ بھی چکے ہیں، سن بھی چکے ہوں گے یقیناً۔ ماہ سفر، اس کے ساتھ بھی معاملات اس طرح کے ہیں۔ سفر کہتے کس کو ہیں؟ ہمارے ہاں اس کو سفر المغفر بھی کہا جاتا ہے۔ بعض لوگ اس کو منحوس سمجھتے ہیں، بعض لوگ اس کو بہتر سمجھتے ہیں کہ سفر کا مہینہ ہے، یہ میرے لیے یہ کام کرے گا، اس سے بدفعلی بھی لیتے ہیں، بدشگونی بھی لیتے ہیں۔ اور کچھ لوگ اس کو اچھا بھی سمجھتے ہیں، یعنی کہ اس مہینے کا تعین کر کے کچھ لوگ اپنے معاملات کو روک لیتے ہیں، اور کچھ لوگ اس مہینے کا تعین کر کے اس کو فکس کر کے کچھ کاموں کو سر انجام دیتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں ہی غلط ہیں۔ اس مہینے کی مناسبت سے کچھ چیزوں کو روک لینا اور کچھ کی چیزوں کو سر انجام دینا، یہ دونوں ہی درست نہیں۔ پھر عرب کے اندر سفر کا معنی جو لیا جاتا ہے وہ سفر المکان لیا جاتا ہے۔ ابن منظور میں لسان العرب میں اس کی بہت لمبی تفصیل لکھی۔ سفر المکان جگہ کا خالی ہو جانا، وہ اس کا معنی اس لیے کیا کرتے تھے کہ مسلسل حرمت والے مہینے کون سے؟ محرم، اس کے پیچھے ذی الحجہ، اس کے پیچھے ذی القعدہ، وہ اپنے آپ کو روک نہیں سکتے تھے، اگرچہ وہ اس میں نسیح کیا کرتے تھے، رد و بدل کیا کرتے تھے اپنی مرضی کے لیے، اپنی مراد پوری کرنے کے لیے، جھگڑے کے لیے، قافلے لوٹنے کے لیے، الغرض اپنے ذاتی مقصد کے لیے وہ کچھ بھی کر لیا کرتے تھے، لیکن پھر بھی وہ اس مہینے میں جوق در جوق قافلوں کی صورت میں باہر نکلتے، اپنے گھروں کو چھوڑتے، اس لیے اس کا نام پڑا سفر المکان، جگہ خالی ہو جانا۔ دوسری ان کے ہاں نسبت لوگوں کا قتل عام ہوا کرتا تھا، اور اسی نسبت سے وہ اس مہینے کو منحوس بھی جانتے تھے۔ کون؟ اہل عرب قبل الاسلام۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب وحی اتری اس دور کی یہ بات ہو رہی ہے، اس وقت بھی لوگ اس کو منحوس سمجھتے تھے۔ کس لیے؟ جب گھروں کو چھوڑ کر باہر نکلیں، قافلے لوٹ رہے ہیں، لوگوں سے جھگڑا کر رہے ہیں، راہزنی کر رہے ہیں، دیگر معاملات کر رہے ہیں، تو ظاہری سی بات ہے جہاں دوسروں کا انہوں نے نقصان کرنا ہے، ان کا اپنا بھی تو نقصان ہوگا، ان کے اپنے لوگ بھی مریں گے۔ ان کے مرنے کی وجہ سے، قتل و عام ہونے کی وجہ سے، قتل و غارت جب عام ہو جاتی تھی تو پھر وہ سمجھتے تھے یہ مہینہ سفر کا آیا ہے تو اس وجہ سے ہمارے لوگ قتل ہو رہے ہیں۔ اب ان کی بدھی یہ کام نہیں کرتی تھی کہ یہ معاملہ کو ہم نے سر انجام دیا، اعمال تو یہ ہمارے اپنے ہیں، اور انہی اعمال کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بھی ذکر کیا کہ انسان کی بدشگونی، اس کے اعمال، اس کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ اس کے اپنے اعمال کی بدولت ہے، اور اس کے سامنے قیامت کے دن اللہ رب العالمین لا کر دے دیا۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اللہ کہتا ہے اس کی بدشگونی، طائرہ پرندے کو کہتے ہیں، ہمارے ہاں لوگ بھی پرندے سے بدفعل نکالتے ہیں، اللہ کہتا ہے اس کے گلے میں، فی عنقہ، اس کے گلے میں یہ لٹکا دی گئی، جو بھی کام یہ کرتا ہے اس کے اپنے اعمال کی بدولت ہے، اس کو ہم نے گردن میں، اس کے گلے میں لٹکا دیا۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقرأ کتابک، اللہ اس کو جب نکالے گا قیامت کے دن، اس کی کتاب کو نکالے گا، اس کو دکھائے گا، اس کو تھمائے گا اور کہے گا اقرأ کتابک، پڑھ اپنی کتاب کو، پڑھ اپنا نامہ اعمال کو، یہ جو تو کچھ دنیا میں کر کے آیا وہ سارے کا سارا اس میں موجود ہے، جو کام تو دنیا میں کیا کرتا تھا وہ اچھے ہیں یا برے ہیں وہ سارے اس کے اندر ہیں۔ کفا بربک الیوم علیک حسیبا، اللہ رب العالمین کا حساب، اس کے معاملات سب کے سب اللہ کے ہی طرف ہیں، اور اللہ کافی ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے سورۃ بنی اسرائیل میں اس کا ذکر کیا ہے، سورۃ اسراء بھی اس کو کہتے ہیں۔ یہ سفر کے حوالے سے یہ دوسری خرافات جس کو منحوس جانا، اس کا اللہ رب العالمین نے یہ ذکر کیا کہ انسان کے اعمال ہیں، عرب کے یہ اعمال ہی ہوا کرتے تھے جس کی وجہ سے قتل و غارت عام ہوا کرتی تھی، اور وہ اس کو منحوس جانتے تھے۔ آج کا مسلمان بھی اس کو منحوس جانتا ہے، طرح طرح کی خرافات کرتا ہے، بدعات کا شکار ہوتا ہے۔ میں اختصار سے ان کا بھی ذکر کروں گا۔ اسی طرح سفر کے مہینے کی مناسبت سے اس کا ایک معنی یہ بھی کیا جاتا ہے کہ سفر ایک وبائی صورت اختیار کرتی تھی، ایک بیماری کا نام۔ سفر کا معنی پیلا بھی ہے، پیلے رنگ کو عربی میں صفرا کہتے ہیں، صفرا پیلے رنگ کو کہتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ پیلیا کس کو کہتے ہیں۔ یہ وقت جب بیماری وبائی صورت اختیار کرتی تھی تو وہ کہتے تھے یہ سفر کا مہینہ ہے،
इस महीने में ये वबा फैली, बीमार हुए लोग और उनको यरकान पीलिया हुआ जिसकी वजह से वो मौत का शिकार हो रहे हैं। वो इस वजह से भी इसका माना भी सफ़र करते, सफरा से करते, पीलिया से करते, उस बीमारी को भी पीलिया कहते हैं जिसको हम यरकान भी कहते हैं, हेपेटाइटिस भी कहते हैं, और वो इस महीने को मनहूस इस वजह से भी जानते थे। ये अरब के अंदर से चलता आ रहा है, ये जाहलियत के दौर से चलता आ रहा है, लेकिन जब तालीमात इस्लामिया मुसलमान को मिल गई, अल्लाह और उसके रसूल की वही उस पर उतर आई, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए अल्लाह ने पैगाम दे दिया, दावत दे दी, दीन को पसंद कर दिया, तो फिर मुसलमान की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने इस दीन को पहचाने। अगर वो मुसलमान कहलवाता है, इस पर वो फ़ख्र महसूस करता है, उसका नाम मुसलमान है, तो फिर उसकी ज़िम्मेदारियों के अंदर ये शामिल है कि वो अपनी तालीम को पहचान कर अपनी तरबियत करे, मुहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बताई हुई बातों पर अमल करते हुए वो अपनी ज़िंदगी को गुजारे, अपने मामलात को उस तरह सरअंजाम दे और अपने मामूलात को उस तरह गुजारे जिस तरह अल्लाह और उसके रसूल को पसंद है। ये उसकी ज़िम्मेदारी, ये मेरी और आपकी ज़िम्मेदारी, इस पूरे मुआशरे की ज़िम्मेदारी और हम सब की ज़िम्मेदारी है। जो भी इस तरह का मामला करता है हम उस तक हक बात को पहुँचाएँ, क्योंकि अल्लाह ने सवाल करना है, अल्लाह ने पूछना है कि ये बात तुझे मालूम हो गई थी, तुझे पता था, तो उन्हें दूसरे तक क्यों नहीं पहुँचाई। हाँ, इस तरह की बहुत सारी बातें और चीज़ें हम दूसरा तक पहुँचा देते हैं जिनका किताब और सुन्नत से ताल्लुक़ नहीं, और यही वो वजह है कि ये बिदात और खुराफात इस तरह फैलती हैं जिनका किताब और सुन्नत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। इसी तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस महीने की मुनासबत से जो लोग हमारे यहाँ इस चीज़ को आम किए हुए, उसके बारे में एक वादे फरमान भी जारी किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में भी उसका जिक्र कर दिया। मुहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसका नाम लेकर बता दिया। सही बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, ला अदावा वला तयारा वला हामता वला सफरा, कोई बीमारी मुताद्दी नहीं होती। मुताद्दी किसको कहते हैं? एक दूसरे से बीमारी लगना, वबाई सूरत इख्तियार करना, फैल जाना, दूसरों तक मुंतकिल हो जाना। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कोई बीमारी मुताद्दी नहीं, कोई ऐसी चीज़, कोई फाल लेना, सितारों से इल्म जानना या सितारों से बारिश को तलब करना या परिंदे से अपने अहवाल पूछना, ये कोई हकीकत नहीं रखते। और परिंदे का जिक्र क्यों किया आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने? इस बदफाली का, बदशुगुनी का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए क्यों जिक्र किया? अरब के अंदर ये बात आम हुआ करती थी। वो कोई काम करने लगते, तोते से, किसी परिंदे से फाल निकलवाया करते, पर्चियाँ डालकर उससे उठवाया करते, मैं ये काम करूँ या ना करूँ। वो जो पर्ची निकलती, जो लिखा हुआ आता या जो परिंदा कहता, वो उसके मुताबिक काम किया करते थे। सितारों से वो बारिश तलब किया करते थे। और सफ़र के महीने वला सफ़रा, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वला सफ़रा, कि सफ़र भी कुछ नहीं है, ना इसके आने से किसी के साथ अच्छाई है, ना इसके आने से, इसकी वजह से किसी के साथ बुराई है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वादे फरमान ये फरमा दिया। उसके बाद मुसलमान की ज़िम्मेदारी है तो अपने अक़ीदे को दुरुस्त करे। और याद रखें, ये मैं बारहा बात करता हूँ कि अगर अक़ीदे की बात आ जाए, इंसान का मामला पहाड़ जितना भी है, लेकिन उसका अक़ीदा दुरुस्त नहीं है तो उसका वो पहाड़ जितना अमल रायगा है, ज़ाया है, वो किसी खाते में नहीं आएगा। इसलिए अक़ीदे की हिफाजत इंतहाई ज़रूरी है। लेकिन अगर मुसलमान अपना ये अक़ीदा रखे कि सफ़र का महीना है, मेरे लिए ये मनहूस है, सफ़र का महीना है, मेरे लिए ये महीना अच्छा है, तो फिर गोया कि उसके अक़ीदे के अंदर ख़राबी है। अक़ीदे के अंदर जब ख़राबी है तो उसके फिर तमाम आमाल के अंदर ख़राबी है, उसके सारे के सारे आमाल बर्बाद और तबाह हो जाते हैं। इसी तरह हमारे यहाँ जो चीज़ें राइज हैं वो कौन सी हैं? चंद, बिल्कुल टाइम कम है, चंद चीज़ें। इस महीने की 13 तारीख को हम मुसलमान बिदअत समझते हैं, इसको मनहूस समझते हैं। 13 अगरचे गुजर चुकी, लेकिन इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद बड़ा वादे मौजूद है कि इंसान के अपने मामलात उसके साथ सरअंजाम होते हैं, उसके साथ मामला करेंगे, वो अच्छे हैं या बुरे। इसके अलावा कोई महीना, कोई दिन, कोई दूसरी शख्सियत, कोई मकान, जगह, कोई और सबब उसके आमाल के अंदर दखल अंदाजी नहीं कर सकता। इंसान खालिस अपने आमाल को बनाने वाला है, वो अच्छे बनाए, वो बुरे बनाए, ये अब उसकी अपनी मर्ज़ी है। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात का भी ऐलान कर दिया कि इंसान समझता है कि सारी की सारी, इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पिछली अक़वाम का भी जिक्र किया कि सारी की सारी चीज़ें जो अच्छाई की हैं वो इंसान की तरफ से हैं। मा असाबक मिन हसनतिन, इंसान क्या कहता है कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या इंसान को कहा कि जब इंसान के ऊपर हसन आता है, अच्छा आता है,
فمن اللہ، وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور انسان کیا کرتا ہے کہ جو اچھائی ہے، میری پسند کا کام ہے، وہ میری طرف سے ہے، اور جب اگر برائی ہے، کوئی غلط کام ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے۔ اللہ کہتا ہے وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اگر یہ برائی کا کام کرتا ہے، تیرا نفس تجھے مجبور کرتا ہے، یہ تیری طرف سے ہے، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے تجھے عقل سلیم دے کے اچھا راستہ برا راستہ بتا کے تجھے اس پہ آزاد چھوڑ دیا۔ اب تیری مرضی ہے تو اچھائی کا کام کرے، تیری مرضی ہے تو برائی کا کام کرے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ اگر تو اچھائی کا کام کرے گا تو اللہ رب العالمین تیرا مددگار بن جائے گا، اللہ رب العالمین تیرا ہاتھ پکڑ لے گا، اللہ رب العالمین تیرے لیے وہ راستہ آسان کر دے گا، نیکی کرنا تیرے لیے آسان ہو جائے گی۔ اور اگر تو برائی کی طرف جائے گا، پھر تیرا دوست شیطان ہے، ابلیس ہے، تیرے لیے وہ راستے ہموار کر دے گا۔ اللہ رب العالمین کا اس میں کوئی کردار، کوئی عمل نہیں ہوگا، اللہ کی طرف اس نسبت کو نہیں کیا جائے گا۔ آج کا انسان اس کو الٹ کرتا ہے۔ اس ماہ مبارک ماہ سفر کے حوالے سے ہمارے ہاں چند ایسی چیزیں ہیں جو آنے والے دنوں میں بھی ہیں۔ وہ بدھ کا دن ہے، آخری بدھ کو ہمارے ہاں خوشیاں منائی جاتی ہیں، کھانے تیار کیے جاتے ہیں، پکنک منائی جاتی ہے۔ اس کی وجہ اور سبب کیا ہے؟ یہ سفر اس مہینے کی آخری بدھ، تاریخ کوئی بھی ہو، سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے کہ اس دن بدھ کے دن آپ علیہ السلام نے غسل شفا کیا تھا۔ آپ علیہ السلام بیمار تھے اور بدھ کے دن اللہ نے آپ کو صحت دی تھی۔ اگر تاریخ کے اوراق دیکھیں، یہودیوں کا عمل دیکھیں، تو وہاں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کو بدھ کے دن بیماری آئی تھی۔ آپ علیہ السلام بدھ کو بیمار ہوئے تھے، اور اس بیماری پر خوشی کا اظہار یہودیوں نے کیا تھا، مسلمانوں نے نہیں کیا تھا۔ ہاں تاریخ کے اندر یہ نہیں ملتا کہ یہودیوں نے خوشی کیسے منائی تھی، کیا چیز تقسیم کی تھی، لیکن آج کا مسلمان طرح طرح کی خوشیاں مناتا ہے، پکنک کرتا ہے، اور خوشی دوسری طرف وہ شادیاں نہیں کرتا کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، طرح طرح کے معاملات کرتا ہے، مٹھائیاں تقسیم کرتا ہے، شیرنیاں بانٹتا ہے، چوری بانٹتا ہے، اس طرح کی خرافات کرتا ہے۔ اس موقع پر مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ آپ کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی واضح حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام کی باری میرے پاس تھی، آپ اٹھ کر رات کو اہل بقیع کے پاس گئے تھے، یہ بدھ کی رات ہے، اہل بقیع کے لیے آپ کو حکم ہوا دعا کا، ان لوگوں کے لیے دعا کریں۔ آپ دعا کے لیے بقیع میں گئے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے گھر سے بقیع الغرقد قریب ہے، زیادہ اگر ہے تو آپ 2 منٹ پیدل مسافت لگا لیں۔ جس نے مدینہ دیکھا ہے وہ جانتا ہے بقیع اور نبی علیہ السلام کا روضہ کتنا قریب ہے۔ آپ علیہ السلام اٹھ کر وہاں جاتے ہیں، خیمے سارے زوجات کے اسی کے برابر ہی ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے ساتھ ہی ہیں۔ آپ بقیع جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اور واپس آتے ہیں، اسی وقت آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام بدھ کے دن بیمار ہوتے ہیں اور 12 ربیع الاول کو فوت ہوتے ہیں۔ اس حساب سے بیماری کا دن آپ کا یہ بدھ کا ہے، اور آج کا مسلمان خوشیاں مناتا ہے، خرافات کرتا ہے، اپنے نبی سے یہ وفا نہیں بے وفائی کرتا ہے، اور صرف اس کے تعلیمات سے ہی نہیں بلکہ اس کی شخصیت سے بھی وہ روگردانی کرتا ہے۔ جب اس کی شخصیت سے روگردانی کرتا ہے، پھر بتائیے مسلمان کے ایمان کی کیفیت کیا ہوگی، اس کا ایمان کیسے محفوظ رہ سکتا ہے جب اس نے اپنے نبی کی تعلیمات کو اپنانے کی بجائے چھوڑ دیا، اور صرف چھوڑ ہی نہیں دیا بلکہ اس نے اس کی شخصیت کو بھی متنازع کر دیا۔ اس لیے ان تمام تر چیزوں سے ہمیں اجتناب کرنا ہے۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، ایک مخصوص قسم کی نماز ہے، اور دعوتیں ہیں، اور طرح طرح کی محافل ہیں، ایک لمبی لسٹ ہے جو ہمارے ہاں اس مہینے میں کی جاتی ہے۔ پھر بدفعلی لی جاتی ہے کہ مہینہ یہ سفر کا ہے، منحوس ہے، یہ نقصان ہو گیا۔ جیسے ہمارے ہاں لوگ کیا کہتے ہیں، آج یہ صبح یہ اس نے مانگ لیا، آج کا دن پتہ نہیں کیسے جائے گا، یہ بلی نے راستہ کاٹ لیا، آج تو یہ ہو جائے گا، یہ پہلا گاہک آ گیا ہے، اب تو سارا دن ہی ادھار ہوگا، یہ پہلے کیوں ادھار لینے آ گیا۔ اس طرح کی بدشگونیاں، بدفعلیاں کتاب و سنت اجازت نہیں دیتی۔ اس لیے ہمیں اپنے عقیدے کو بھی محفوظ رکھنا ہے، اپنے اعمال کو بھی محفوظ رکھنا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول ما تسمعون وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔